ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو اس بیسس کو دے نہایت معجب الاحترام معزز و محتشم سادات کرام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت پیر سید محمد ممتاز حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب لوگ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں. میں تمام اہل گاؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام عاشقان مصطفیٰ، تمام منتظمین، بالخصوص میرے برادر مکرم بھائی محمد عثمان صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی احباب جنہوں نے اس پاکیزہ محفل میں اپنی معاونت کی. اللہ تعالیٰ تمام کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی نمازیں مکمل ہونے نہیں دیتا. فجر پڑھ کے دیکھیں ذکر مصطفیٰ ملے گا، ظہر پڑھ کے دیکھیں ذکر مصطفیٰ ملے گا، عصر پڑھ کے دیکھیں ذکر مصطفیٰ ملے گا، مغرب پڑھ کے دیکھیں ذکر مصطفیٰ ملے گا، عشاء پڑھ کے دیکھیں ذکر مصطفیٰ ملے گا. تو جو خالق اپنی نمازوں میں ذکر مصطفیٰ شامل کرتا ہے تو پھر اس کے بندے اپنی محفلوں میں ذکر مصطفیٰ شامل کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے جو نمازوں کا حصہ ہے. اور پھر کمال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں جتنی مرتبہ اپنی تعریف رکھی ہے اتنی مرتبہ حضور کی تعریف رکھی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے نماز، روز آپ نماز پڑھتے ہیں 5 مرتبہ حمد کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ہا میم دال لکھیں گے کیا بنتا ہے جی؟ ہا میم اور دال، حمد بنتا ہے. جب حمد لکھا گیا تو ہر بندہ جو دیکھتا ہے اس کے ذہن میں ایک ذکر آتا ہے کہ ہم سے مراد ذکر خدا ہے، ہم سے مراد تعریف خدا ہے، ہم سے مراد شان خدا ہے. چلو ہم ہے کو نہیں چھیڑتے، میم کو بھی نہیں چھیڑتے، دال کو بھی نہیں چھیڑتے. ہے اپنی جگہ پہ ہے، میم اپنی جگہ پہ ہے، دال اپنی جگہ پہ ہے. بس ہم نے ایک حرف کا اضافہ کر دینا ہے، ہے کے پیچھے ایک اور میم لگا دینا ہے. کیا لکھا ہوا تھا؟
حامد لکھا تھا، ہم نے حامد کو کچھ نہیں کہا، روٹ ورڈ اسی طرح قائم ہے، ہم نے پیچھے میم لگا دیا۔ کچھ دیر پہلے جس کو ہم حمد کہہ رہے تھے، اب وہ لفظ کیا بن گیا ہے جی؟ محمد بن گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا چند لمحوں پہلے ہم کہہ رہے تھے اس لفظ میں تعریف خدا ہے، اس لفظ میں تعریف خدا ہے، میم کو بڑھانے سے زاویہ بدل گیا، اب کہتے ہیں اس لفظ میں تعریف محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی بندہ پوچھے جی کیسے؟ حمد تو ہم نے اللہ کے سنی، اللہ کے سوا تو حمد کسی کے نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید یہاں تو وہ چلو صفحے نہیں ہے، آپ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، جن ایسے قرآن جن کے شروع میں اللہ کے نام لکھے، آخر سے آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں اور آخر میں حضور علیہ السلام کے نام لکھیں۔ آپ شروع میں کھولیں گے آپ کو 4 نام ملیں گے، اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، اور آپ دوسری طرف دیکھیں گے وہی 4 نام آپ کو ترتیب سے ملیں گے۔ ادھر کا حصہ اعلان کرتا ہے اول ذات خدا ہے، ادھر کا حصہ اعلان کرتا ہے اول ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے اللہ کو شان کوئی دیتا نہیں ہے، اور میرے نبی کو اللہ خود شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی شان ذاتی ہوتی ہے اور حضور کی شان عطائی ہوا کرتی ہے، فرق یہ ہے۔ باقی رب نے اپنی صفات کا رنگ جو ہے اپنے محبوب کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، نمازیں جو ہیں ذکر مصطفیٰ کے بغیر مکمل، چلو وہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ اگر بندے نے مسلمان ہونا ہو اسے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ تو کس ذکر سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ کون سا ذکر ہے جو بندے کے مسلمان ہونے کا وسیلہ بنتا ہے؟ کون سا ذکر ہے جو بندے کی زبان پہ آئے تب وہ مسلمان کہلائے گا؟ اب بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، بتائیے اتنا حصہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، آگے پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ۔ تو کوئی پوچھے نا کون سا ذکر سننے گئے تھے تو کہہ دینا وہ ذکر سننے گئے تھے جس ذکر سے بندہ مسلمان بنا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سنی ہونا بات کی بات ہے، دیوبندی ہونا بات کی بات ہے، اہل حدیث ہونا بات کی بات ہے۔ اللہ کی قسم ذکر مصطفیٰ بندے کو مومن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں فرقوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، رولا ہی نہیں فرقوں کا۔ یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کی پہچان ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کی جڑ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس پہ ایمان کا پودا بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ذکر شامل نہ ہو کلمہ مکمل نہیں ہوتا، یہ ذکر شامل نہ ہو نمازیں مکمل نہیں ہوتی، یہ ذکر شامل نہ ہو اذانیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ذکر نماز کو مکمل کرے اسے ذکر محمد کہتے ہیں، جو ذکر اذانیں مکمل کرے اسے ذکر محمد کہا جاتا ہے، اور جو ذکر ہماری محفلوں کو مکمل کرے اسے ذکر محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے آیت کریمہ بڑی قرآن اس لیے لے کے بیٹھا ہوں، آج باتیں قرآن سے، باتیں آج قرآن سے ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کہتا ہے قرآن وہ سمندر ہے تو غوطہ زنی کرے گا نا، جتنا ڈوبتا جائے گا اللہ تجھے اتنی زندگی عطا کرتا جائے گا۔ اس میں ڈوبنے سے بندہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندگی ملا کرتا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے، آؤ سمندر میں چلتے ہیں اور چند چھینٹوں کی خیرات لیتے ہیں۔ ہم پانی تو نہیں لے سکتے نا، نہ حیثیت ہے، اللہ کے پیاروں کو وہ خیرات ملتی ہے، چلو ہمیں کئی چھینٹے نصیب ہو جائیں، یہی غنیمت ہے۔ اللہ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ذکر 12ویں والے کا ہو رہا،
اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 قل اے حبیب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اللہ حکم دیتا ہے فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو، خوشیاں مناؤ۔ اس پہ انشاءاللہ مکمل گفتگو ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، دو لفظ ہوتے ہیں انسانی طبیعت میں، ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے غم، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے غم۔ شریعت محمدی میں خوشی کی قید کوئی نہیں ہے، غم کی قید ہوا کرتی ہے۔ غم کی قید ہوتی ہے، خوشی کی قید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، اس دن لوگوں کے چہروں پہ غم تھا، کئیوں سے بیٹا بچھڑ گیا تھا، کئیوں سے بیٹیاں بچھڑ گئی، کئیوں کے خامن فوت ہو گئے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، پاکستان مل تو گیا لیکن چہروں پہ غم تھا۔ اپنا چلا گیا ہے، اپنا چلا گیا ہے، اپنا چلا گیا ہے، بس غم تھا۔ مگر غم کی ایک حد ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب جب سال گزرتا ہے تو پھر کل پاکستانی جو ہیں اس دن پہ غم نہیں مناتے، خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں خوشیاں کرتے ہیں، غم کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس دن کئی جانیں گئی تھی، حالانکہ اس دن کئی لوگ شہید ہوئے تھے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے۔ جوان بچیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا کے اپنی جانیں پیش کر دی تھیں۔ کئی ایسی عورتیں تھیں جن کے ہاں گزر گئے تھے، کئی بچے تھے جو یتیم ہو گئے تھے۔ 14 اگست کو بچے یتیم ہوئے، لیکن پاکستانی خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ 14 اگست کو عورتیں بیوہ ہوئی، پاکستانی خوشی کیوں کرتے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، شریعت محمدی کہتی ہے غم کی حد ہوتی ہے، شریعت کی حد ہوتی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، شریعت کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ مثال دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اگر بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ سوگ کی حد ہے لیکن اصال ثواب کی حد کوئی نہیں ہے۔ سوگ اور چیز ہے، اصال ثواب اور ہے۔ قرآن پڑھ کے جب مرضی بخشو، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے بخشش کی حد کوئی نہیں ہے، سوگ کی حد ہوتی ہے، بخشش کی دعا کی حد کوئی نہیں ہے۔ اچھا اگر مرد فوت ہو جائے، عورت کے لیے ضروری ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، یہ حد ہے اس کی۔ اس کے بعد اس کے لیے حکم ہے اب سوگ ختم ہو گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے شریعت محمدی میں سوگ کی حد رکھی ہے، خوشی کی حد نہیں رکھی۔ جب خوشی کی حد کوئی نہیں ہے، اچھا ایک مسئلہ اور بتا دوں، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کیا ہے جی؟ قرآن مجید کا فتویٰ، شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی نبی کی زندگی کے برابر نہیں۔ شہید زندہ ہے، مسئلہ سنیے گا، اگر شہید زندہ ہوا ہے اور شہید اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھیں، اگر شہید جان قربان کر دے، اس کی شادی بھی ہوئی ہو تو اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ ربا بیٹھے ماشاءاللہ، اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا، حالانکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں، شہید زندہ ہے، قرآن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا۔ کوئی مسئلہ مجھے بتائے، کسی عالم سے پوچھے کہ جب حضور کی وفات ہوئی تھی، حضور کا وصال ہوا تھا، سرکار کی 9 بیویاں موجود تھیں، کسی ایک بیوی کو بیوہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ جب کبھی کسی صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بیوہ کہا ہو، ایک صحابی ایک دلیل دے دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی زندگی سارے شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے، اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگلا مسئلہ سنیے، شہید کی بیوی عدت گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی؟
عدت گزارتی ہے. حالانکہ شہید زندہ ہے مگر بیوی اس کی بیوہ اس کی عدت گزارتی ہے. کوئی کسی عالم سے جا کے پوچھے حضور کے وصال کے بعد بیوی عائشہ نے کتنے دن عدت گزاری ہو؟ کوئی مسئلہ بتا دے. اس کا مطلب یہ ہوا ازواج مطہرات نے عدت نہیں گزاری. آج بھی ان کو ازواج کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی ان کو ازواج کہتے ہیں. آج بھی ان کو ازواج کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیشہ کے لیے جن کا محمد مصطفیٰ سے رشتہ قائم ہے انہیں ازواج مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیوہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کوئی عدت نہیں گزاری. معاملہ کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کی حیات اتنی اعلیٰ ہے, اتنی پاکیزہ ہے, بات دور نہ نکل جائے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے, اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں کیا کرو. تو خوشیاں کیا کرو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو, کیا اس کے فوت ہونے کے بعد خوشیوں کا تصور جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں ایک ہستی کی ذکر کرنے لگا ہوں, ایک اللہ کے بندے کی جو اللہ کے نبی ہیں. آؤ ذرا ان کو سمجھیے گا, انشاءاللہ آپ کو امام الانبیاء کی شان سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہستی ہے جو میرے محبوب کے مقتدیوں میں ہیں, اس ہستی کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں. اچھا, جب قرآن اترا تھا تب ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ ان کی وفات ہو چکی تھی, ان کا وصال ہو چکا تھا. لیکن وفات کے بعد قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر آ رہا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ وفات کے بعد جن کے مقتدی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تین طرح کا ہے. ایک ذکر تو یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا تیسرا پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا چھٹا پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا 8واں پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا 13واں پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا 17واں پارہ ذکر خلیل کا, قرآن مجید کا 23واں پارہ ذکر خلیل کا. یہ جگہ جگہ پہ جن کے مقتدیوں کے چرچے ہیں, جن کے مقتدیوں کے چرچے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. اگر ابراہیم کے ذکر کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کی شان کا عالم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مجید میں 26 نبیوں کا نام آتا ہے. کتنے نبیوں کا جی؟ اونچی بولیے گا. کتنے نبیوں کا؟ 26 نبیوں کا نام آتا ہے. لیکن نماز تو جب پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کا نام نماز میں نہیں آتا, حضرت یوسف کا نام نماز میں نہیں آتا, حضرت عیسیٰ کا نام نماز میں نہیں آتا, حضرت زکریا کا نام نماز میں نہیں آتا, حضرت آدم کا نام نماز میں نہیں آتا. یہ نماز میں ابراہیم کا ذکر کیوں آتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا فجر پڑھو ذکر ابراہیم کا ملے گا, ظہر پڑھو ذکر ابراہیم ملے گا, عصر پڑھو ذکر ابراہیم ملے گا, مغرب پڑھو ذکر ابراہیم ملے گا, عشاء پڑھو ذکر ابراہیم ملے گا. سوال کیا ربا سونیا ماجرا کیا ہے, راز کیا ہے؟ اور بھی پیغمبر ہیں تیرے, اور بھی نبی ہیں, لیکن نمازوں میں خلیل کا نام کیوں آتا ہے؟ کہ خبر نہیں تمہیں سب سے زیادہ میرے محبوب کے جو قریب ہے نا اسے ابراہیم کہا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرب محمد کا صلہ ہے, یہ قرب رسول کا صلہ ہے. اس میں ایک مثال دیتا ہوں, حدیث بخاری ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جب میں حج کر رہا تھا اللہ نے میری نگاہ سے پردے اٹھا دیے, میں نے نبیوں کو اپنے ساتھ دیکھا. وہ بھی طواف کعبہ کر رہے تھے, میں نے نبیوں کو دیکھا. سرکار نے پوچھ لیا آقا نبیوں کی ذرا شکلیں تو بتا دے کیسی, کسی ایک کا ذکر تو کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے, ان کے بال گھنگریالے بال تھے, گھنگریالے بالوں والے موسیٰ علیہ السلام تھے. ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ دسو ابراہیم کے جیسا, ابراہیم کیسے تھے؟
ان کی شکل کیسی تھی، ان کی شکل کیسی تھی؟ اب سنیے کہ میرے پاک نبی نے کیا جواب دیا۔ فرمایا میرے صحابہ ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے آقا بتائیے کیسے تھے رب کے خلیل، کیسے تھے ابراہیم؟ میرے حضور فرماتے ہیں اگر ابراہیم کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا جائے۔ میری شکل ان کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ میرے مشابہ ہیں، مطلب یہ ہوا اتنے قربت کا معاملہ ہے، اس لیے 5 نمازوں میں جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہاں ذکر خلیل بھی ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری بات، تیسری بات سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی وفات جب ہوئی، ان کی وفات کے تقریباً 3000 سال کے بعد قرآن اترا۔ کیا اترا جی؟ قرآن اترا۔ اچھا اگر کوئی کہے نا جی وفات کے بعد خوشی نہیں ہوتی، ان سے اتنا پوچھ لیں ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے نام پر خوشیاں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اتنا پوچھ لینا، اتنا پوچھ لینا۔ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو زبان پہ کن کا ذکر ہوتا ہے؟ مسجدوں میں خطیب کی زبان پہ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ امام کی زبان پہ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ بتا جب ذکر ابراہیم کرتا ہے تو خوشی سے کرتا ہے یا سوگ مناتا ہے؟ غم سے کرتا ہے یا خوشیوں سے کرتا ہے؟ جفیاں ڈال ڈال کے مبارکبادیاں دیتا کہ نہیں تھا؟ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا کہ نہیں دیتا؟ اچھا خوشی کیوں کرتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی؟ کیا کبھی اس دن بھی لوگوں کو کہا ہے کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، وہ تو وفات پا چکے ہیں؟ کیا یہ تلقین کرتا ہے؟ کیا یہ درس دیتا ہے؟ آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ابراہیم تو وفات پا چکے ہیں۔ اگر وفات پا چکے ہیں ان کے نام پہ خوشیاں کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جن کے مقتدی کی خوشیاں ختم نہیں ہو سکتی تو ایمان کی خوشیوں کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیے، اللہ نے ہر نبی کو نبوت بھی دی اور ساتھ معجزہ بھی دیا۔ ٹھیک ہے جی، نبوت بھی دی اور ساتھ معجزہ بھی دیا۔ نبوت کا دور ختم، معجزہ بھی ساتھ ختم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا کیا، ان کا دور گیا، تخت کا معجزہ بھی چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ان کا دور گیا، تخت بھی چلا گیا، عصا بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا نرم کرنے کی طاقت دی، دور گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ پیغمبر کا دور جاتا رہا، معجزہ بھی جاتا رہا۔ پیغمبر کا دور ختم، معجزہ بھی ختم۔ بتائیے یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ میرے پاک محمد کا معجزہ ہے۔ بتائیے کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ قیامت تک پھر ماننا پڑے گا، نہ معجزہ ختم ہوا نہ دور ختم ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دور میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ دور میرے نبی کا ہے، یہ دور آمنہ کے لال کا ہے۔ کوئی کہتا جی حضور دے زمانے تو خوشیاں ہوندیاں نہیں سن۔ ایک بندے نے بات کر لی نا سرکار دے زمانے سے ہوندے سن، تے کسی بابے کو پوچھا، بابے بھی بڑے عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق رسول ہوتے ہیں۔ بابا جی نے کہا جوانہ اے دس اے دور کدھا ہے، اے زمانہ کدھا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ جب نبیوں کا نام لگے تو کیا کہیں گے؟ آدم اللہ کے نبی تھے، نوح اللہ کے نبی تھے، ابراہیم اللہ کے نبی تھے، اسماعیل اللہ کے نبی تھے، اسحاق اللہ کے نبی تھے، زکریا اللہ کے نبی تھے، یحییٰ اللہ کے نبی تھے، موسیٰ اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اور محمد اللہ کے نبی سبحان اللہ تھے تو کیا کیا دکھائے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، زمانہ حضور کا ہے، زمانہ حضور کا ہے۔ جب زمانہ ختم ہی نہیں ہوگا تو خوشیاں ختم کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے بات، شعر سنا گا کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا، سنجی پہ یہ حویلی۔ بندہ حویلی سے ٹر جائے نا، حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں، حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہ دسو مدینے والی حویلی ویران ہے کہ آباد ہے؟ سبحان اللہ۔ حویلی آباد ہے، حویلی آباد ہے، اور کیسی آباد ہے؟ صرف زمین والے نہیں جاتے۔ حدیث ترمذی ہے، اتھینٹک حدیث بات،
اور روز 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، سبحان اللہ، روز 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک بار جو آ جائے پھر نمبر لگتا نہیں ہے۔ یہ جشن کون منا رہا ہے؟ سبحان اللہ، فرشتوں کو کون بھیج رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے در محمد پہ اللہ فرشتے بھیجتا رہے گا اور خوشیاں منائی جاتی رہے گی۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت، دو چیزیں یاد کر لو، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں کیا کرو۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں 22ویں پارے میں لے گیا، 22واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے آؤ ایمان والو میں بتاتا ہوں میرا سب سے بڑا فضل کون ہے، میرا سب سے اعلیٰ فضل کون ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کے سب سے بڑے فضل کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور ہے۔ پھر ہم نے پوچھا اے قرآن بتا اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی قرآن مجید ہمیں پارہ نمبر 17 میں لے گیا اور فرماتا دیکھو رب کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے جسے رحمت بنایا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا غور کیجئے، اپنے لیے میرے مالک نے فرمایا الحمدللہ رب اور حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میری پوری تقریر کسی کو یاد ہو یا نہ ہو یہ 2 لائنیں یاد کر لیں، شروع سے لے کے آخر تک، میرے جوان بھائی بھی یاد کر لیں، بچے بھی یاد کر لیں، بزرگ بھی یاد کر لیں، تاکہ کل کوئی یہ پوچھے رات کون سی تقریر ہوئی تھی، ایک لائن تو آپ کو یاد ہونا، میرے ساتھ آپ نے مل کے دہرانا ہے۔ میں نے کبھی سبحان اللہ کسی سے نہیں کہلوایا، لیکن میں نے یہ بات دہرانی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے رب العالمین کسے کہتے ہیں اور رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں تو یہ لائن یاد کر لیں، جس نے کل جہان بنائے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جس نے کل جہان بنائے ہیں اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی خاطر کل جہان بنائے ہیں اسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا۔ اچھا یہ خیمہ لگا ہوا ہے، آپ ہی شادیوں پر ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹینٹ لگاتے ہیں نا شادیوں پر، خوشی ہوتی ہے تو ٹینٹ لگتے ہیں، خوشیوں پہ ٹینٹ لگتے ہیں، جب خوشی ختم ہو جائے ٹینٹ اتر جاتے ہیں۔ ربا سونیا تو نے بھی ٹینٹ لگایا ہوا ہے، تیرے ٹینٹ کو آسمان کہتے ہیں، یہ تمبو تو نے بھی لگایا، میں مولا بتا کس کی خاطر لگایا ہے؟ وہ کون سا پیارا ہے جس کی خاطر تو نے لگایا ہے؟ ہم دریا بچھاتے ہیں لیکن جب خوشی ختم ہو جاتی ہے دریا اٹھا لیتے ہیں۔ رب نے زمین کو دری بنا دیا ہے، آسمان تمبو بن گیا، زمین دری ہے۔ قیامت تک کے لیے نہ تمبو اتر رہا ہے نہ دری اٹھائی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ آج بھی مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پھول تو بل اچھا ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، دیکھیں نا، شکر پہ شکر، شکر پہ ایک خوشی ہو تو میں بتاؤں گا، یہاں تو خوشی کی گنتی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک خوشی میں بتا دوں آپ کو، خوشی یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے نا، اوپر گئے اور اوپر ہی اس وقت اوپر ہی ہے نا، میرے پاک نبی نیچے ہے،
اور ہماری زمین پر ہے. زمین والوں خوشیاں مناؤ. اللہ چاہتا حضور کی ذات کو اوپر لے جاتا، مگر آج حضور کا روضہ زمین پہ ہے. عرش بھی زمین کی قسمت پہ رشک کر رہا ہے، آسمان بھی زمین کی قسمت پہ رشک کر رہا ہے. مجھے بتاؤ زمین کتنی خوشیاں کر رہی ہوگی، کتنی خوشیاں کر رہی ہوگی. قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جہاں رکھا ہوا ہے اسے زمین کہا جاتا ہے. وہاں سے جو آتے ہیں نا، ایک بار آتے پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. اور جو یہاں پاکستان سے جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ قبلہ شاہ صاحب 26-27 مرتبہ ماشاءاللہ جا چکے ہیں اور بار بار جاتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب بھی جاتے ہیں الحمدللہ، بار بار جاتے ہیں. بتائیں خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آؤ ذرا خوشیوں کی بات کرتے ہیں. ہم حضور کی ذات کی خوشی تو بہت بڑی خوشی ہے نا. جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاں، تو اس کی خوشی میں ایک جملہ میرا یاد رکھ لینا، ہماری کوئی بھی خوشی حضور کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہوا، پہلی خوشی کہنے لگے جلدی کرو مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، اذان سنانی ہے. بچے کے کان میں اذان، بچہ پیدا ہوا ہے نا تو میلاد والے کا ذکر کروانا ہے اس کے کان میں. جب بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کو خبر دینے کے لیے مبارک ہو اللہ اکبر، تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس روح کو مبارکباد دی جاتی ہے. اے روح مبارک ہو، تو مصطفیٰ کی امت بن کے آیا ہے، حضور کو امتی بن کے آیا ہے. اس کے بعد خوشی در خوشی، اگلی خوشی کیا ہے جی؟ چلو جی اس کو گھٹی دی جا. یہ بھی سنت ہے، تحنیک جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر گھٹی دینا. جب حسنین کریمین پیدا ہوئے نا، امام حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے، بی بی زہرا پاک بچے کو لے کے آتی، بابا جان یہ شہزادہ، اس کو گھٹی تو دے دو، اس کو گھٹی تو دے. سرکار فرماتے بیٹی یہ میری گود میں دے. حضور نے گود میں امام حسن کو لیا اور امام حسن کا منہ کھولا، اپنی زبان ان کی زبان کے ساتھ لگا دی. لوگوں کو بڑی بڑی گھٹیاں ملی ہیں، صدقے جاؤں امام حسن کے، صدقے جاؤں امام حسین کو، جن کو گھٹی میں محمد کا لب ملا ہو ان کا حسن حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھٹی دی جاتی ہے. پھر بچوں کے بال اتارے جاتے جس کو ہم جھانٹ کہتے ہیں. خوشی در خوشی. اچھا اب بچہ ہو گیا جوان، اب بھی خوشی کرنی ہے جی، اس کی شادی کرنی ہے. شادی کی خوشی مکمل تب ہوتی ہے جب نسبت محمد ساتھ ہو، اور اس نسبت کو نکاح کہتے ہیں. نکاح کے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی. شادی مکمل نہیں ہوتی. نکاح کس کی سنت ہے؟ اس کا مطلب ہے بچہ پیدا ہو تب بھی نسبت محمد شامل ہے، اگر بچے کی شادی ہو تب بھی نسبت محمد شامل ہے. چلو یہ تو ہمارے بچے ہیں نا جن کی شادیاں، آؤ ہم اس شادی کی بات کرتے ہیں. ایک شادی کی بات کرتے جو کائنات کی پہلی شادی تھی. کائنات کی پہلی شادی تھی. دلہا کا نام آدم تھا اور دلہن کا نام حوا تھا. شادی ہونے لگی ہے. جب شادی ہوئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا آدم حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو. میرے مالک میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دامن میں کچھ نہیں ہے کا کوئی بات نہیں ہے. اب اس بات کو علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے. علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے آدم حق مہر ادا کرو، شادی مکمل ہو جائے گی. مولا کیا دوں؟ فرمایا 20 مرتبہ میرے پاک محمد پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، شادی مکمل کروانا میرا کام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا ہم خوشیوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے باپے کی خوشی مکمل ہی تب ہوئی تھی جب ذکر محمد شامل ہوا. ذکر مصطفیٰ نہ ہو ہماری خوشیاں مکمل نہیں ہوتی. قدم قدم پہ خوشیاں حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ خوشیاں حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے کے جائے، اللہ مکہ لے کے جائے۔ اچھا جب مکے لوگ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، تو مدینے جانے پر خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے اور تو خوشیاں منا رہا، تو ہار پہن رہا، ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ کبھی کسی نے بات نہیں کی یہ ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں، یہ خوشیاں کیوں کی جاتی ہے؟ ایک جملہ یاد کر لیں، جملہ یہ ہے اگر مدینے جانے پر اتنی خوشیاں ہو رہی ہیں تو پتا جب مدینے والا دنیا میں آیا ہوگا تب خوشیوں کا عالم پتا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بندہ اور ہے، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے نا، خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ خوشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی۔ اور اب تو پاکستان، دبئی میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، اب وہاں ایک ان کا جملہ ہوتا ہے رمضان کریم مبروک، مبروک یا شیخ مبروک، مبروک یا شیخ مبروک، ایک دوسرے کو خوشیاں کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر رمضان آنے پر اتنی خوشیاں ہو رہی ہیں تو جن کے صدقے سے رمضان ملا ہے، اس نبی کے صدقے سے رمضان ملا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ کائنات نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے صدقے سے رمضان ملا ہے اس مصطفیٰ کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا سنیے گا، ایک بندہ نیا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھی تقریباً 1.25 لاکھ۔ کتنی تھی جی؟ 1.25 لاکھ، کم ہو گئی، راؤنڈ اباؤٹ 1.25 لاکھ تعداد تھی۔ اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے، اس وقت تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں۔ کتنے ارب مسلمان موجود ہیں؟ 2 ارب مسلمان موجود ہیں کائنات کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اتنا مسلمان موجود ہے تو حضور کے وصال کے بعد امت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ امت میں برکتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اگر امت دن بدن بڑھ رہی ہے تو بتا شان مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی شان دن بدن بڑھ رہی ہے، مقام بڑھ رہا ہے، عروج در عروج جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ مسلمان ہوا، کلمہ اس نے کلمہ پڑھا تو ہم اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے۔ ہمارے علاقے میں عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم سارے مل کے قبلہ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا تھا اور ایک مجھے بھی اعزاز ملا، شاہ صاحب نے بھی کلمہ پڑھایا۔ اس طرح کرسچن لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو خوشیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیا خوشی ہوتی کہ حضور کا امتی آ گیا، حضور کا امتی آ گیا ہے۔ ارے ایک امتی آ جائے ہم تو تب بھی خوشیاں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر امتی کی آنے پر خوشیاں ہوتی ہیں تو نبی کے آنے پر کتنی خوشیاں ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حدیث پاک سنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حدیث پاک میں ہے استبشر اہل السماء باسلام عمر، استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ ادھر زمین پر عمر اسلام قبول کر رہے ہیں، ادھر آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ کیا مبارک عمر آ گیا ہے، مبارک عمر آ گیا ہے، مبارک عمر آ گیا ہے۔ ارے یہ دین تو وہ دین ہے جس دین میں عمر آ جائے تو خوشیاں منائی جاتی ہے۔ بتا جب عمر کا آقا آیا ہوگا تب خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ عمر تو اسلام میں آئے نا، آقا کائنات میں آئے ہیں، تب خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ آگے بڑھنے چاہتا ہوں، بندہ اسلام قبول کرے۔ اسلام یہ بڑی خوبصورت واقعہ ہے۔ برمنگم، یہ برطانیہ کا ایک شہر ہے برمنگم، وہاں کا ایک واقعہ ہے گمگول شریف، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا استانہ ہے پاکستان میں کوہاڑ کے اندر۔ وہاں کے ایک بزرگ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گمگول شریف کے خلیفہ وہاں رہتے تھے، وہاں برمنگم میں، بابا جی عبداللہ ان کا نام تھا۔ وہاں ایک عیسائی تھا، عیسائی، اس عیسائی نے کلمہ پڑھنا چاہا،
لیکن بدقسمتی سے وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا جس کے پاس اسلام تو تھا مگر اس کے مصطفیٰ نہیں تھا. اس بات کی کمی تھی. اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اتنا بتائیے جن کا میں کلمہ پڑھوں گا کیا ان کو میرا پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ان کو میرا علم ہوگا کہ میں برمنگم میں کلمہ پڑھوں میرے نبی کو میرے کلمے کا پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب وہ بندہ جو تھا نا اسے علم مصطفیٰ پہ اعتراض تھا. معاذ اللہ تھا کلمہ گو لیکن حضور کے علم کو نہیں مانتا تھا. اس نے کہا نہیں یہ لمبے چکر وجہ نہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اس نے کہا نہیں میری گال پوری ہوئے گی تا کلمہ پڑھا. میں اینڈ کلمہ نہیں پڑھنا جب تک کوئی دلیل مینوں نہ مل جائے. اس نے کہا جو نبی اپنی امتی کو نہ جانے میں اس کا کلمہ پڑھوں؟ پہلے میں پوچھوں گا نبی جانتا کہ نہیں جانتا. اچھا چلتے چلتے کسی اللہ والے کے پاس آ گیا. کہا بتا تو صحیح میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میرے آقا مجھے جانتے کہ نہیں جانے گی؟ میرا نبی مجھے جانے گا نہیں جانے گا؟ میرے نبی کو میرا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں تجھے کسی اللہ والے کے پاس لے کے جاتا ہوں. بابا جی کے پاس لے کے کہ بابا جی بندہ آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے لیکن کہتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں میرا سوال پورا ہوگا تب میں کلمہ پڑھوں گا. بابا جی نے کہا بیٹے بتا کیا سوال ہے؟ عرض کہ بابا جی اتنا بتائیں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں کلمہ پڑھ. اب اتنی جی بات ہوئی نا تو بابا جی نے کہا بیٹے مانگ جو مانگتا ہے مانگ جو مانگتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے یہاں تنگی نہیں ہے. مانگنا تیرا کام ہے اور رب سے لے کے دینا میرا کام ہے. مانگ جو مانگتا ہے. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے اتنے سوال کتنا تھا جواب اور اتنے سوال کتنا تھا جواب اور. کہ بابا جی اگر یہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے نا اب میرا وہ مطالبہ چھوٹا ہے اور مطالبہ کرنے لگا. پہلے مطالبہ یہ تھا کہ بتائیے جن کا میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اب مطالبہ بدل گیا کہ بابا جی کلمہ تب پڑھوں گا پہلے کلمے والے کو دیکھوں گا. اگر کلمے والا نظر نہ آیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا پہلے کلمے والے کو دیکھوں گا. بابا جی امتحان ہے اگر دکھا سکتے ہیں تو کلمہ پڑھ لوں گا نہیں تو میں عیسائی ٹھیک ہوں. یہ امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا. اب بابا جی نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں بس آنکھیں تو بند کر لے اللہ پردے اٹھا دے گا سارے. آنکھیں بند کر لے آنکھیں بند کر لے. اچھا ایک بات ہوتی ایک بندہ طالب تھا. یہ بھی سخاوت ہوتی ہے نا اللہ کے ولیوں کی. طالب ایک تھا لیکن اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا بابا جی نے کہا ساری اکھاں بند کر لو. ایک بندہ طالب تھا. بابا جی نے کہا جو بیٹھا ہے نا آج کوئی خالی جائے گا آج کرم عروج پہ اللہ کا فضل عروج پہ ہے. آنکھیں بند کر لی. بابا جی نے کہا بیٹے جب جلوہ دیکھ لینا نا تو مجھے درمیان سے نکال دینا خود ہی کلمہ پڑھ خود ہی کلمہ پڑھ لینا. پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی آنکھیں بند ہو گئی. تھوڑی دیر گزرتی ہے جو بندے بیٹھے تھے ان میں سے ایک بندے نے مجھے یہ بات خود بھی بتائی ہے کہ لگا ماحول بدلنے لگا ماحول بدلنے لگا ماحول بدلنے لگا. یوں لگا جیسے ہلکی ہلکی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نور والا آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے کہتے پھر کیا ہوا ایک نور ہی نور کا ماحول تھا. ایک بندہ چیخے مار مار کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا جی میں نے حضور کو دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیا. سبحان اللہ. آج بھی کرم ہوتا ہے آج بھی پردے اٹھائے جاتے ہیں. بس بات یہ ہے چولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. ایک بندہ کلمہ پڑھ لینا اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے تو کلمے والے کی خوشیوں کا عالم کیا ہوتا. آگے پڑھنے لگا. ہم تو خوشیاں کرتے ہیں نا اس وقت ہم نماز میں نہیں بیٹھے ٹھیک ہے محفل میں بیٹھے نا لیکن ہمیں خوشی ہے. بخاری کے حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی. جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی
حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے ابو بکر سے کہنا میرے غلاموں کو نماز تو پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو افاقہ ہوا۔ حضور نے تیسرے دن سوچا آج دیکھوں تو صحیح میرے غلام میرے ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حجرے سے باہر نکلنے لگے۔ اب جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو حضور کا محراب ہے نا، محراب جہاں بندہ جماعت کرواتا ہے یا جہاں سرکار جماعت خود کرواتے تھے، محراب کی طرف بندہ کھڑا ہو، ادھر قبلہ کی طرف منہ کر کے، تو حجرہ کدھر آتا ہے؟ اگر محراب ادھر ہے تو حجرہ بائیں کندھے کی انتہا پہ، ایکسٹریم لیفٹ پہ حضور کا حجرہ آتا ہے۔ ادھر سے حجرہ، ادھر محراب ہے، ادھر سے سرکار نے پردہ اٹھانا تھا، ادھر حضور کے غلام چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث بخاری ہے، ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے، جماعت ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، ادھر حضور نے پردہ اٹھایا، تھوڑا سا پردہ اٹھایا، ستر الحجرہ، حجرے کا پردہ اٹھایا، بس کیا تھا؟ صحابہ کہتے جو ہی سرکار پردہ اٹھاتے ہیں سب کے سب لوگ کعبہ چھوڑ کر جمال محمد دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے جیسے بات، حضور کو دیکھنے لگے۔ جب حضور کو دیکھنے لگے نا، اگلی بات کہتے کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مصحف را ورق ورق دیدم، فارسی میں اقبال نے لکھا مصحف را ورق ورق دیدم، ایک صورت نہ مثل صورت اوس، کہتے میں نے مصحف کہتے قرآن کو، مصحف کو میں نے ورق ورق کو دیکھا، ورق ورق کو دیکھا، الگ الگ کو دیکھا تو مجھے شکل مصطفیٰ نظر نہ آئی۔ میں نے جب تمام ورق مکمل کر لیے نا اور ملا کے دیکھا، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ رب کا قرآن بھی ہے، محمد کا جمال بھی ہے۔ یہ مصحف را ورق ورق دیدم۔ اب صحابہ کہتے فہممنا ان نفتتنا من الفرح، فرح کہتے ہیں خوشی کو، من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں خوشی کا عالم یہ تھا، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے نمازیں ٹوٹ جائے گی حضور کے جمال میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ دو کام کر رہے تھے، نماز رب کی پڑھ رہے تھے اور خوشی نبی پاک کی آمد ہی کر رہے تھے۔ جملہ سنیں گے میرا، حضور نے ایک جھاگ ڈالی، کیا ڈالی جی؟ جھاگ ڈالی۔ جو غلام حضور کی جھاگ کے لیے اتنی خوشیاں کرتے ہوں گے، وہ ذات کے لیے کتنی خوشیاں کرتے ہوں گے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں۔ ان کی خوشیوں کا عالم کیا تھا؟ حضور کے غلام تھے، نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا جابر، جی آقا، جابر ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی دعوت عرض کی تھی، ایک دن سرکار نے کسی دن کا وعدہ کر لیا، آج دن آ گیا، فرمایا جابر جاؤ گھر جاؤ، ہم آ رہے ہیں، انتظاری کرو، ہم تشریف لا رہے ہیں۔ جابر اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی کو کہا مبارک ہو، ہمارے گھر میں حضور آ رہے ہیں۔ گھر میں کیا موجود ہے؟ عرض کیا گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے چلو ذبح کرتے ہیں، بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، سالن بناتے ہیں، سرکار کا لنگر پکاتے ہیں۔ ذبح کیا بکری کا بچہ، ذبح کر کے گوشت بنایا، گوشت بنا کے بیوی کو کہا تو سالن تیار کر، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ جابر کے گھر میں دو بچے کھیل رہے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ ان بچوں نے دیکھا نا، بڑے بھائی نے چھوٹے کو لیا، کہا بھیا آ میں تمہیں دکھاتا ہوں بابا نے بکری ذبح کیسے کی ہے۔ لٹا دیا چھوٹے بھائی کو اور چھری چلا دی گردن پر۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ذبح کر دیا اور خود بھی کمرے میں گیا، ڈر کے مارے ڈرتا ہوا حبس میں جاتا ہے، دم گھٹتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماں کو پتہ چل گیا کہ میری دنیا اجڑ چکی ہے، میرے بچے فوت ہو چکے ہیں، مگر کمال بی بی تھی، کمال ہمت تھی، کمال صبر تھا۔ اپنے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا، چھپا کے کنڈی لگا دی۔
کیوں لگائی؟ وجہ کیا تھی؟ خیال کیا تھا کہ میرا خامد چھوٹا ہے، مصطفیٰ کا آنا بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر میں حضور آ رہے ہیں، میرے گھر میں حضور آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گیا، دسترخوان لگ گیا۔ آقا نے پہلی بات فرمائی، جابر یہ سونیا، جابر تیرے لال کدھر ہے؟ جابر تیرے شہزادے کدھر ہے؟ جابر تیرے پتر کدھر ہے؟ عرض کیا کہ کھیلنے گئے ہوں گے۔ فرمایا جا بلا کے لا، ہم آج کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں گے۔ جا بچوں کو بلا کے لا۔ جابر باہر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں؟ بیوی نے کہا میرے سرتاج ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں خاموش رہنا ہے، سرکار کو بتانا نہیں ہے، حضور کو خبر نہیں دینی، آقا کو کچھ نہیں کہنا۔ کہا خیر تو ہے، کہ حقیقت یہ ہے ہمارے بچے دنیا میں نہیں رہے، فوت ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ معاملہ ہو چکا ہے، مگر خدا کا واسطہ حضور کو کچھ نہ بتانا، نبی پاک کو نہ خبر دینا۔ کہا خیر تو ہے، کہا ایسے اگر بتا دیا نا حضور پریشان ہو جائیں گے۔ اے جابر میرے گھر میں حضور آئے ہیں، کتنی بڑی خوشی ہے، غم میرا چھوٹا ہے، خوشی میری بہت بڑی ہے، حضور کو کچھ نہیں بتانا۔ آقا نے فرمایا ہاں جابر بتا۔ عرض کیا آقا اب کھانا کھا لیں، بچے بڑی دور چلے گئے اور جلدی نہیں آ سکتے، دور چلے گئے ہیں۔ آقا فرماتے جابر جتنے بھی دور چلے جائے نا ہم بھی انتظار کر لیں گے۔ جب بچوں کو لے کیا، آج شہزادوں کو لے کیا، جابر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میرے ہاتھ تو کھڑے ہو گئے ہیں، میں حضور کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو خود ہی جا کے جواب دے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ محمدی میں آتی ہے، سونیا کبھی بات نہ کرتی، کبھی خبر نہ دیتی، کبھی بات نہ کرتی، لیکن حضور آپ نے اصرار کیا۔ حقیقت یہ جن بچوں کا آپ بار بار پوچھ رہے نا وہ بچے دنیا میں نہیں رہے، ان بچوں کی وفات ہو چکی ہے، لاشیں کمروں میں پڑی ہے۔ حضور فرماتے پھر تم دعوت کیوں کر رہے ہو میری؟ عرض کی آقا ہمارا خامد چھوٹا ہے، آپ کی آمد بہت بڑی ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی آمد ہے، بہت بڑی ہے۔ اتنی بات ہوئی نا، آقا فرماتے اچھا اگر میری آمد کے لیے تم اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہو تو ہم بھی پھر کھانا بچوں کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ چلو مجھے اس کمرے کی طرف لے کے چلو، میرا وجدان کہتا ہے۔ ادھر حضور کمرے کی طرف بڑھنے لگے ہوں گے، ادھر رب نے اسرائیل کو کہا کہ اسرائیل واپس چلا جا، اسرائیل روحیں لے کے واپس چلا جا، روحیں لے کے پلٹ جا، اس سے پہلے میرا پاک محمد کمرے پہ پہنچے، روحیں لے کے واپس چلا جا، میرا محبوب کمرے میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کمرے میں چلا جا۔ ادھر حضور آتے ہیں، کیا دیکھا؟ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سرکار کبھی ماں کے جگرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی محبت کو دیکھتے ہیں۔ ایسی ماں میرے پیار کے لیے، میری محبت کے لیے، میری آمد پر اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، دست حیات پھیرا حضور نے، بس پھیرنے کی دیر تھی، اللہ نے زندگی واپس فرما دی۔ اب بچے زندہ ہوئے، دعوت اسی طرح کھائی گئی۔ جب دعوت کھا لینا پھر بچے بچے ہوا کرتے ہیں۔ بچوں نے کہا بابا اب وجدان یہ بھی کہتا ہے کہ گلہ بابے نال کر رہے سن سنا سرکار نو رہے سن۔ ٹھیک ہے جی بابا جی، بات یہ ہے بابا، بات یہ ہے وہ جو بکری تھی نا، بکری ہمیں بڑی پیاری تھی، بابا ہمیں بکری واپس کر کے دے، بکری واپس لے کے دے۔ آقا نے پوچھا جابر اب تیرے پتر کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی آقا بکری واپس مانگتے ہیں، بکری واپس مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے حضور کی، امام زرقانی ایک اتھینٹک شخصیت ہے، وہ لکھتے ہیں حضور فرماتے جاؤ جابر ہڈیاں جمع کر کے لے گیا۔ ہڈیاں جمع ہوئی، سرکار نے ہاتھ پھیرے، بس پھیرنے کے دیر تھی، اللہ نے مردہ بکری کو بھی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے؟ حدیث پڑھ کے دیکھیے،
قربانی کا جانور جو سنت خلیل پہ ہو اس کا مقام کیا ہے؟ وہ جانور قیامت کے دن زندہ ہو کے آئے گا، زندہ ہو کے، اور مجھے بتائیے گا جو جانور نسبت خلیل پا کے زندہ ہو سکتا ہے تو جس جانور کو نسبت محمد ملی ہوگی اس کی زندگی کا عالم بتا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی کا تصور کیا ہے لوگوں؟ اور خوشی کی بات، اختتامی بات کر رہا ہوں، یہ تو پھر انسان کے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لایا گیا قربانی کے دن۔ صحابہ نے کہ حضور بیل بڑا مارتا ہے، بڑا مارتا ہے، جس کو بھی دیکھو ٹکرے مارتا ہے۔ آقا قربانی کے لیے منگوایا گیا، حضور تشریف لائیے، آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح تو کر دیں۔ صحابہ کہتے وہ بیل جو ٹکرے مارتا تھا، جب حضور کو دیکھا نا، حضور کو دیکھا، ایک ہوتا ہے کام، مجھے یہ بتائیے جانور کو پتا ہو کہ مجھ پر چھری چلنے لگی ہے پھر وہ خود کو پیش کر دے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو رسے چھڑواتا ہے، وہ چھڑواتا ہے۔ کئی لوگ ایسے جب آپ دیکھتے قربانی کے موقع پر جانور چھوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ بیل جو تھا بار بار جو ٹکرے مارتا تھا، جب اسے خبر ملی کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، نبی پاک آ رہے ہیں، اب کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں جو ہی حضور داخل ہوئے، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوتے، بیل چل کے حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنا سر جھکا کے خود کہہ رہا تھا سرکار میں قربان ہونے واسطے تیار ہوں۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جانور کو خبر ہوتی تھی کہ حضور آ گئے، جانور کو خبر ہوتی تھی۔ حضور جا رہے تھے، آقا علیہ السلام جا رہے تھے، اور جاتے جاتے اچانک ایک آواز آتی ہے، جھاڑیاں ہیں، جھاڑیوں کی اوٹ میں آواز آتی، ادن منی یا رسول اللہ، ادن منی یا رسول اللہ، حضور میرے قریب آئیے، حضور میرے قریب آئیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب میں جھاڑیوں کے پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک ہرنی کھڑی ہوئی ہے، جال میں بند ہے، اور عرض کر دیا آقا مجھے یہودی نے قید کر لیا ہے، کرم کر دیجئے، مجھے چھڑوا دیجئے۔ آقا فرماتے یہودی سے اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے پیاسے ہیں، اس کے بچے بھوکے ہیں۔ لوگوں سنیے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بانی اسلام کا مقام کیا ہے؟ جس دین میں جانور کے بچے کی پیاس بھی برداشت نہ ہو اسے دین محمدی کہا جا۔ سبحان اللہ، بھوک برداشت نہ ہو، آقا فرماتے اس کو قید سے آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے، یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا بتائیے اگر میں چھوڑ دوں اس کا ضامن کون بنے گا؟ اس کا ضامن کون بنے گا؟ آقا فرماتے چھوڑنا تیرا کام ہے، ضامن بننا میرا کام ہے، ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب چھوڑ دیا، وہ جو ہرنی تھی نا اپنے بچوں کے پاس گئی اور بچوں سے کہا جلدی کرو دودھ پی لو، جلدی کرو دودھ پی لو۔ کہا ماں 3 دن ہو چکے ہیں، تیری شکل نے دیکھی، آج تو جلدی کروا رہی ہے۔ کہا بیٹے جلدی کرو دودھ پی لو، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ضامن مصطفیٰ کو بنا کے آئی۔ حدیث کے لفظ ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں نقل کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا اس جانور نے کہا جلدی کرو دودھ پیو، بچوں نے کہا ماں اگر حضور ضامن بن کے کھڑے ہیں نا پھر ہم بھی دودھ نہیں پیئیں گے، پہلے سرکار کو دیکھیں گے پھر دودھ پیئیں گے تیرا۔ اب ماں بچوں کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، یہودی دور سے دیکھ رہا ہے، کہا بڑے بڑے شکار دیکھے ہیں لیکن یہ واحد شکار ہے جو واپس خود بھی آ رہا ہے، بچوں کو بھی لے کے آ رہا ہے۔ صحیح بات ہی ہے۔ کہا آقا، یہودی نے کہا مجھے بھی آزادی دے دیں اور میں اس کو بھی آزادی دے دیتا ہوں، میں اس کو قید سے آزاد کرتا ہوں اور آپ مجھے جہنم سے آزاد فرما دیں۔ حضور نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ادھر جانور کو آزاد کر دیا، ادھر انسان کو آزاد فرما دیا۔ جانور بھی حضور کی خوشیاں کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے خوشی کیوں کرتے ہو تو میں آپ کو بالکل سادہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے نا خوشی کیوں کرتے ہو، خوشی کیوں کرتے ہو، تو کہہ دینا شکل دیکھ کے خوشیاں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا کہا جی؟
شکل دیکھ کے خوشیاں کرتے ہیں. کوئی پوچھے شکل کا خوشی سے کیا تعلق ہے؟ کل جا کے شیشہ دیکھ لیں اور شیشہ دیکھ کے اندر کے جو ضمیر ہے، اندر کا مفتی ہے، اس سے پوچھیں بتا تو صحیح میری شکل سلامت ہے، حالانکہ میرے پاس گناہ بھی ہے، میرے پاس عیب بھی ہے، میرے پاس جرم بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے پچھلی امتوں کا حال کیا ہوتا تھا، شکلیں بدل جاتی تھی. کونوا قردۃ خاسئین، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا. بتائیے کبھی کسی کی شکل بدلی ہے؟ کیوں نہیں بدلی؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ کس کے طفیل ہیں؟ قیامت تک کے لیے جس کے صدقے سے اللہ نے ہر امتی کی شکلیں سلامت رکھی ہے، اس آنے والی ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں گھر جاتا ہوں، میری بیٹی مجھ سے پوچھتی بابا جان یہ تو بتائیے، ہم پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں کہ پچھلی دور ایسے بھی گزرے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بابا ہمیں لوگ پریاں کہتے ہیں، ہمیں باپ پری کہتا ہے، ہمیں باپ لاڈلی کہتا ہے، ہمیں باپ دھیرانی کہتا ہے، ہمیں باپ اپنی دل کے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے. بابا یہ عزت کس کے صدقے سے ملی ہے؟ یہ مقام کس کے صدقے سے ملا ہے؟ اے امتیوں، اپنے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا کہہ دینا بیٹی ایک ہی وجہ کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. جب سے حضور آئے ہیں اللہ نے بیٹیوں کو مقام عطا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹیوں کو اللہ نے مقام. اور چلتے چلتے میرے ذہن میں بات آ گئی، بیٹیوں کے مقام پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کی آقا اگر کوئی بندہ کافر ہو اور کفر کے ماحول میں اس نے کوئی نیکی کی ہو، پھر وہ مسلمان بن جائے، اس کو نیکی کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور فرماتے پہلے یہ بتا تو نے نیکی کون سی کی ہے، اپنی نیکی بتا. کلمہ پڑھنے کے پہلے تو نے نیکی کون سی کی تھی؟ عرض کی آقا عرب کے اندر میں وہ بندہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ اونٹ تھے، اور میرے پاس اتنے اونٹ تھے لوگ مجھے کثیر الابل کہتے تھے، اونٹ کی کثرت والا. حضور میں روز 3 اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا. ایک اونٹ پہ میں خود سوار ہوتا، ایک میرے دائیں ہوتا تھا، ایک میرے بائیں ہوتا تھا. میں سیر کر کے شام کو واپس آ جاتا. حضور ایک دن میں نکلا اونٹ لے کے، دائیں بھی اونٹ تھا بائیں بھی اونٹ تھا، اور جس پر میں بیٹھا تھا وہ تیسرا اونٹ تھا. آقا چلتے گیا، میرے دائیں بائیں اونٹ جو ہے وہ تیز ہو گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، گم ہو جاتے ہیں. آقا نے ان کو تلاش کرتے کرتے دور نکل آیا. میں نے کیا دیکھا؟ صحرا کا ماحول ہے، ایک مکان بنا ہوا ہے، ایک بابا جی بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا بابا جی آپ نے میرے اونٹ تو نہیں دیکھے؟ میں نے کہا پتر 2 اونٹ میرے مکان کے پیچھے کسی کے گھوم رہے ہیں، اگر تیرے ہیں تو لے جا. آقا میں نے جب اونٹ دیکھے نا وہ اونٹ میرے تھے. میں نے پکڑے اونٹ لے کے واپس مڑنے لگا تھا. بابا جی نے روک دیا کہ بیٹا بیٹھ جا، کچھ کھا پی کے جانا. بابا جی گھر جاتے ہیں، کھجوریں پیش کی مجھے اور دودھ پیش کیا. آقا میں دودھ پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا. اچانک اس بابا جی کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. بابا جی نے آواز دے کر کہا گھر والوں کو اگر بچی پیدا ہوئی ہے اس کو مار دیا جائے، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو زندہ رکھا جائے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بابا جی آپ کس کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کس کو مارنا چاہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا بیٹے ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے، ہم بچیوں کو مار دیتے ہیں اور بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں. میں نے کہا بابا تو ایسا کر بچی مجھے دے دے، اس کو مار مت، میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں گا. اس نے لا کے بچی مجھے دے دیا. آقا میں نے جب بیٹی کو دیکھا نا میرا دل کانپ گیا، لرز گیا کہ پتہ نہیں کتنی بیٹیاں انہوں نے زندہ دفن کی ہوگی. میں نے کہا بابا یہ بیٹی میں تجھے واپس دے دوں گا. وہ سگا نانا تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچی تو لے جا، لیکن یہ بتا اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا، مجھے معاوضہ
کیا دے گا؟ میں نے کہا بابا جو کچھ تو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن میں بیٹی تجھے واپس نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر ایسا کر، یہ 2 اونٹ مجھے دے دے اور بچی لے جا۔ آقا میں نے 2 اونٹ قربان کر دیے، میں نے کبھی کسی کو اونٹ دیے نہیں تھے، مگر اس بچی کی خاطر میں نے قربان کر دیے، اور خود بیٹھا چلنے لگا۔ بابا جی نے تیسرے اونٹ کی مہار بھی پکڑ لی۔ اس نے کہا سودا کر، یا بچی لے کے جا یا اونٹ لے کے جا۔ آقا اب امتحان تھا، ایک طرف میں خود کو دیکھوں، اپنی مصیبت کو دیکھوں، میں نے کبھی پیدل سفر کیا ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف اس معصوم کو دیکھوں۔ میں نے فیصلہ کر دیا بابا اونٹ یہ بھی رکھ لے تو، لیکن میں تجھے بیٹی واپس نہیں کروں گا، بیٹی تجھے نہیں دوں گا۔ آقا میں بچی کو گود میں لے کے سینے سے لگاتا ہوا چلتا ہوا، لمبا پینڈا تھا، میرے پیروں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، حضور درد ہوتی تھی، لیکن جب درد ہوتی میں بچی کو دیکھ لیتا تھا، اس معصوم شہزادی کو دیکھ کے میرا درد ہلکا ہو جاتا۔ آقا چلتے چلتے اپنے گھر تک آیا، میں نے بچی کو لٹا دیا چارپائی پہ، خود اونٹی کا دودھ لے کے آیا، میں نے دودھ کا قطرہ اس کے منہ میں ڈالا، پہلا قطرہ منہ میں جاتا ہے نا، اس نے آنکھیں کھولی، حضور مجھے بھی یوں لگا جیسے کوئی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک معصوم شہزادی میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ آقا وہ نگاہ ایسی تھی، اس نگاہ نے میری زندگی بدل دی، اس بچی نے۔ اس دن کے بعد میرا مزاج بدل گیا، میں روز 3 اونٹ نکلا کرتا تھا اور اعلان کرتا تھا اے عرب کے لوگوں، اگر کوئی بچی مارنا چاہتا ہے اونٹ لے لو، بچی مجھے دے دو۔ حضور میں شام کو آتا بچیاں لے کے گھر میں پالتا تھا۔ آقا یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس سلسلے کو چلتے چلتے 3 سال گزر گئے۔ 3 سالوں میں سرکار میں نے 360 بچیوں کو پالا تھا، 360 بچیوں کو پالا۔ حضور بتائیے مجھے بچیوں کے پالنے پر اجر کیا ملے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم یہ ساری بات سن رہے تھے، حضور کی نگاہ نیچی تھی، وہ بندہ بھی نیچی نگاہ کر کے بات کر رہا تھا، نگاہیں ہماری بھی نیچی تھی۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ مجلس محمد میں کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ کہتے ہم محسوس کر رہے تھے کہ رونے والا کون ہے، کوئی ہچکیاں لے رہا ہے۔ اچانک ہماری نگاہ اوپر اٹھی تو ہم نے دیکھا خود رسول خدا رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، آقا داروں قطار رو رہے تھے۔ کہتے روتے روتے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے ایک سید آ جائے تو غلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب خود نبیوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہوا ہوگا تب عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا ساسا، وہ جو غلام بات کر رہا تھا، ساسا ذرا میرے قریب تو آنا۔ کہتے ہیں ساسا حضور کے قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساسا اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں محمد تیرے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں، میں تیرے لبوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بچیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ساسا سن لے، آج تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے نا، یہ تیرے ایمان کے پیچھے ساری برکتیں ان بیٹیوں کی شامل ہیں۔ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو کلمہ نہ پڑھتا۔ لوگوں یہ وہ دین ہے، اس دین میں میرے پاک نبی نے کتنے ہمیں مقامات عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ نے جن کو بیٹیاں عطا کی ہے نا، کبھی بھی کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو، اللہ کرے، آمین، اللہ کرے کسی کی بیٹی دکھی کبھی نہ ہو۔ اور بالکل آخری بات، مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی پیاری بات کہتے جب حدیث پڑھا کرتے تھے نا، حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنے لگتا نا، تو مولانا سردار صاحب کہتے ہیں بیلیو تیار ہو جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو، نبی کی دھیرانی کا ذکر آنے لگا ہے، نبی کے لاڈلی کا ذکر آنے لگا۔ کہتے پھر کیا ہوتا، مولانا سردار صاحب یوں بیٹھے ہوتے اور جب نام آتا تو یوں نظر نیچی ہوتی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، کہتے جھکتے جاتے اتنا جھک جاتے، پھر کہتے سیدہ فاطمہ الزہرا،
سلام اللہ علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کے لیے ہماری بیٹیوں کو اگر پردہ ملا ہوا ہے، سرکار کی بیٹیوں کا صدقہ ملا ہوا ہے، بطول زہرا کی چادر کا صدقہ ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ میلاد پاک کا جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کی خیر فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔